السلام علیکم۔ آج لا ایشوز کے حوالے سے ہمارا ایک بہت اہم ٹاپک ہے۔ دور جدید میں جہاں بہت ساری نئی ایجادات ہوئی ہیں وہاں ان کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہم سب کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اس بڑھتے ہوئے میڈیا وار کا مقابلہ کیسے کریں۔ جیسے جیسے لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں ان کی ذہنیت شاطرانہ ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے کے دور جیسی معصومیت اب ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ پہلے بچوں کو پریوں اور جنات کی کہانیاں سنا کر بہلایا جا سکتا تھا، مگر آج کے دور میں ماں باپ بچوں کے اٹھنے والے سوالات اور وہ بھی سائنٹیفک سوالات سے بہت نالا نظر آتے ہیں۔ بچوں اور انسانوں کی چھوڑیں اب جانوروں میں بھی معصومیت نظر نہیں آتی۔ کیا کریں، سبھی چلاک ہو گئے۔ مگر اب ہمارا امتحان یہاں سے ہی شروع ہوتا ہے کہ اس دور کے حساب سے ہم خود کو لے کر چلیں۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک روشن اور دوسرا تاریک۔ اسی طرح آج کے دور کے بھی دو یہی پہلو ہیں۔ اگر ہم ذرا سی ہوشیاری سے کام لیں تو آج کے جدید دور میں بھی اپنی قدروں کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ انتہا کی حد ہوتی ہے جہاں سے پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور وہ واپسی کا سفر کر کے اسی مقام پر آ پہنچتا ہے جہاں سے چلا ہوتا ہے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے۔ بات ابھی ذہن میں ہوتی ہے اور خبروں کی زینت پہلے بن جاتی ہے۔ ہمارے ازلی دشمن ہمسایہ ملک نے بھی ایسی ہی چال چلی اور ثقافت کی یلکار کر کے ہمارے گھروں تک رسائی کر لی۔ بظاہر جو ٹی وی ڈرامے کے نظر ہمیں بے ضرر نظر آتے ہیں مگر وہ خاموشی سے ہمارے ذہنوں کا رخ موڑے ہوتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ان جیسے گھروں میں ہونے والی سازشوں بدگمانیوں کا اثر اب ہمارے گھروں میں بھی نظر آنے لگا ہے۔ بیویاں شوہر سے ویسے ہی سلوک کی توقع کرنے لگی ہیں جیسا کہ ڈراموں میں نظر آتا ہے، جبکہ حقیقت بہت مختلف اور تلخ ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کے میڈیا پر ہوئے اس وار کا مقابلہ پاکستانی میڈیا کرتا، مگر بدقسمتی سے ہمارا میڈیا خود اسی رنگ میں رنگ گیا۔ اب یہ فرض ماؤں کا ہے کہ وہ بچوں کے ذہنوں کو بچانے کے لیے خود کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم کیبل اپنے گھروں سے ہٹا بھی دیں تو بھی ہم اپنے بچوں کو اس بلا کے اثرات سے نہیں بچا سکتے۔ تو سب سے بہتر ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو تسلیم کر لیں کہ اب کے دور کے بچے سوچ کے حساب سے آپ کے برابر نہیں تو آپ سے کم بھی نہیں ہیں۔ ہاں، وہ بولتے نہیں یا ان کے ذہنوں میں جو سوال آتے ہیں ان کو پوچھنے کے لیے وہ الفاظ نہیں ڈھونڈ پاتے۔ وہ باتیں ان کے ذہن میں واضح نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، مگر حقیقت ہے کہ ہر چیز جو اچھی یا بری ہے ان کے سامنے صرف ایک شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو گائیڈ کر سکے۔ چنگیز خان ایک بہت ظالم انسان تھا، مگر حیرت کی بات دیکھیں کہ اس کے ذہین وزیر نے اس ظالم دشمن انسان کے علم اور ادب کا ایسا کام کروایا۔ اس نے لائبریریاں بنوائی اور کتابوں کو محفوظ کیا۔ یہ تو بالکل ایسے ہے جیسے کوئی تہذاب سے دوا بنا لے۔ ٹی وی پر لگنے والے ڈراموں پر اگر کوئی بچہ ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہا ہو اور ماں ساتھ ساتھ یہ بات بھی کرتی جائے کہ دیکھو سازش کرنے والا کتنا برا ہوتا ہے اور سب اسے برا کہتے ہیں، یا ڈرامے کی ہیروئن میں کتنی خوبیاں ہیں، ایک انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے، تو بچے ساتھ ساتھ سیکھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک گاؤں میں ایک لڑکی بھاگ گئی۔ صبح لڑکی کے گھر والے رو رہے تھے اور ماں سر پکڑ کر کہہ رہی تھی، ہماری بیٹی بہت اللہ والی تھی، پہلے سے جانتی تھی کہ کل ہونا ہے۔ رات روٹی کھاتے وقت ہی کہہ رہی تھی کہ کل ہم میں سے ایک بندہ نہیں ہوگا۔ خیر، یہ تو تھی سادگی یا بے وقوفی، کچھ بھی کہہ لیں، مگر اسی میڈیا کے ذریعے سے اب نئی نسل کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے بہت سی تنظیمیں بھی گردش میں آ چکی ہیں۔ آج کل ماں باپ ہیری پوٹر کی کتابیں اور فلمیں لے کر بچوں کو دیتے ہیں اور اسے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ایک چینل پر تو ہیری پوٹر کی فلم میں استعمال ہونے والی چیزوں کو بھی بانٹا گیا۔ ہیری پوٹر کی کہانی ہے کیا، یہ جانے بغیر اس کو اسٹیٹس سمبل سمجھا جانے لگا۔ یہ دراصل کالے جادو کی کہانی ہے جسے وہ بچہ ہیری پوٹر استعمال کر کے اپنا دفاع کرتا ہے۔ تو جناب، ہم اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اسے کالے جادو کے بارے میں معلومات تھما رہے ہیں جس کو کرنے والا جنت کی خوشبو کا بھی حقدار نہیں رہتا۔ اسکولوں میں کسی کی فوتگی کا ذکر کرنے کے لیے 1 منٹ کی خاموشی کی جاتی ہے۔ کیا کسی نے سوچا کہ 1 منٹ کی خاموشی یا موم بتیاں جلا کر یا پھول رکھ کر کیا ہوگا؟ ہاں، اس کی بجائے اگر ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر دعا کر لیں تو اس سے مرنے والے کو ثواب مل جائے گا، مگر نہیں، ہم فیشن زدہ لوگوں کو ہنس کی چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اپنی چال بھی بھول جاتے ہیں۔ فری میسنز نامی تنظیم آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی پنجے گاڑ رہی ہے، مگر ہم ایسے بے خبر کہ دلی دور ہے کہ راگ الاپ رہے ہیں۔ یہ وقت
اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا ہے، نہ کہ اپنے آپ کو بدلنے کا۔ ہاں، جدت بہت اچھی چیز ہے، مگر تب جب وہ حد میں رہتے ہوئے اپنائی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے دوران پکڑے جانے والے قیدیوں سے جو پڑھے لکھے تھے، ان سے مسلمانوں کو تعلیم دلوائی۔ آگاہی ہونی چاہیے تاکہ دھوکہ نہ کھایا جائے۔ مسلمانوں کے دشمن کفار ہمارے آنے والی نسلوں کے ذہن اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو اپنا اعلیٰ کار بنا سکیں۔ تو کیا ہم مقابلہ نہیں کریں گے؟ ہمارے مذہب میں سلام کے لیے السلام علیکم کے الفاظ ہیں، جس کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو، جبکہ آج کل ہر ٹی وی شو پر السلام علیکم، السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم جیسے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ فیشن زدہ میزبان لوگوں کو پوشیدہ الفاظ میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تمہاری موت ہو۔ سوچیں، یہ آج کل بم دھماکوں سے جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں، کیا اسی وجہ سے تو نہیں کہ ہم خود اپنے بہن بھائیوں کو موت کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کریں؟ اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر بچوں کی اٹھان غلط ہوگی تو جواب دہ ماں باپ ہوں گے۔ تو ذرا سی لاپرواہی دین و دنیا دونوں بگاڑ سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آج سے 1400 سال پہلے برملا کہا تھا کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کو اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی۔ اگر ہم نے اسلام کے علاوہ کسی اور نظام حیات میں زندگی تلاش کی تو اللہ ہم کو ذلیل کر دے گا۔ تو سوچیں، کیا آج ہم اپنے نظام حیات کو چھوڑ کر ذلیل و خوار نہیں ہو رہے؟ جزاک اللہ خیر۔